السلام علیکم, دس از بیدڑک سعدی عباس. ہوپ یو آل آر ڈوئنگ ویل. آج میں ایک بات کرنا چاہ رہی ہوں اس بارے میں کہ کیا ہم رشتوں کو آرام سے سنبھال کے نہیں رکھ سکتے. اس کے لیے کوئی نہ کوئی حادثہ ہونا ضروری ہے جس میں کہ ہمیں یہ ریئلائزیشن ہو, یا وہ حادثہ ہمیں یہ ریئلائز کروائے کہ جی فلانا انسان آپ کی زندگی میں اس کا کیا مقام ہے, یا وہ آپ کے لیے کتنا اہم ہے, یا آپ اس کے لیے کتنے اہم ہیں. ایٹ ٹائمز ہم اپنے بہت پیارے لوگوں کو نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی وجہ سے. اس کی وجہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. ابھی میں ایک خاتون کا قصہ سناتی ہوں, اور شی از اے ونڈرفل لیڈی. ٹھیک ہے, اس لیے نہیں کہ وہ میں انہیں جانتی ہوں یا میرا کانٹیکٹ ہے. اس کے لیے اور بھی کئی سارے لوگ تھے جنہوں نے کہ یہ بتایا کہ یہ اچھی خاتون رہی ہیں. جب لڑکی تھی, جب ان میرڈ تھی تب بھی اچھے اس میں تھی, اور جب اس کی شادی ہو گئی تب بھی. ہوا یہ کہ واللہ عالم کیا معاملات ہوئے میاں بیوی میں, کس طرح کی دوریاں ہوئیں کہ جب میری ان سے پہلی ملاقات ہوئی تھی تو شی واز ناٹ ود اے ہسبینڈ, اور اس کو اس بات کی تکلیف تھی کیونکہ وہ اپنی ذات میں ایک اچھے دل کی, اچھی نیچر کی خاتون تھی, خاتون ہیں انفیکٹ. پروردگار ان کی ساری مشکلیں مزید آسان کرے. اور ماشاءاللہ 3 بچوں کی ماں ہیں, اور 3-4 شاید بچے ہیں. بہرحال تو اس طرح سے کچھ ان کے معاملات ہوئے کہ جی اتنی معاملات خراب ہوئے میاں بیوی کے کہ وہ اپنے الگ رہ رہی تھی, مطلب اپنے پیرنٹس کے ساتھ رہ رہی تھی, یا سیپریٹ جس طرح بھی رہا جا رہا ہے, میاں کے بغیر اکیلے رہ رہی تھیں, اور میاں الگ اپنی ماں بہنوں کے ساتھ رہ رہے تھے, یا جو بھی ان کے بھائی جو بھی گھر ہوگا اس میں. بہرحال جہاں وہ رخصت ہو کے گئی تھی اس گھر میں نہیں رہ رہی تھی. اس کے بعد اچھا جب وہ مجھے ملی تو میں نے جب دیکھا تو ایک دکھی عورت ہوتی ہے, پریشان عورت ہوتی ہے, لیکن یہ کہ ان کا یہ چیز مجھے اچھی لگی کہ بچوں کے ٹورڈز ان کا بہت جھکاؤ تھا, اور بچوں کے لیے وہ بہت پریشان تھی. کچھ بچوں کے بھی ایشوز تھے, لیکن یہ کہ بچوں سے بہت محبت, بہت, اور شوہر سے بھی. گو کہ وہ الگ الگ رہ رہے تھے, وہ نہیں تھا, لیکن ان کو شوہر سے مطلب اتنی قربانی والی بات ہے کہ آپ اس شخص کے ساتھ نہیں رہ رہے, لیکن آپ اس کو اتنا ویلیو کر رہے ہیں, اس کو اتنی عزت دے رہے ہیں. موجود نہیں ہے, وہ آپ کا ساتھ نہیں دے رہا, اس کے باوجود آپ اس کی محبت واقعتاً ایک نوٹس کرنے والی چیز تھی میرے لیے. بہرحال میری سے کافی بات ہوئی ان خاتون سے, اور ابھی یہ ویڈیو بھی وہ دیکھ رہی ہوں گی, سمجھ رہی ہوں گی کہ میں انہیں کی بات کر رہی ہوں. اور ان کی اچھائی یہ تھی کہ انہوں نے اس چیز کو سمجھا, اور اس کو جو بھی ہم نے باتیں ڈسکس کی, اس سے انہوں نے پازیٹیو چیزیں پک کر کے اپنی زندگی میں اس کو امپلیمنٹ کیا. اچھا, جو ایک بات یہ ہوئی کہ مین وائل صاحب کا ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو گیا. اور دیکھیں وہی والی بات ہے, اگر اس کو ہم پازیٹیو اس میں دیکھیں تو شوہر اور بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں. جو بیوی شوہر کی خدمت کرے گی, جو شوہر خدمت کرے گا بیوی کی, تو وہ تو کوئی اور نہیں کر سکتا, کیونکہ کسی کو اتنا حق ہی نہیں ہے. جب وہ بیمار ہوئے اور ایکسیڈنٹ ہوا, اور اس کے بعد جو بھی ان کی خدمت کی وجہ سے ان کے پاس انہیں لایا گیا, یا ان کو ان کے پاس وہ کسی طرح پہنچ گئے. بہرحال کیونکہ وہ خاتون لڑکی اچھی ہے تو اس نے بہت محبت سے کیئر سے ان کا کیئر کی. اور ان صاحب کا بھی بڑا پن ہے کہ انہوں نے اپنا مطلب غرض نکل جانے کے بعد یہ نہیں کیا کہ اس کو واپس اس میں دھکیل دیتے جس میں سے کہ وہ نکل کر آئی تھی. تو انہوں نے مطلب اب جب میری ان سے ملاقات ہوئی کچھ اب تو تھوڑا خیر ماشاءاللہ ٹائم ہو گیا, تو اس میں جو ایک مردگی تھی, مردہ پن تھا, وہ زندگی نے اس کی جگہ لے لی. آنکھوں میں چمک, چہرے پہ رونق, مطلب مجھے دیکھ کے اس کو دل سے خوشی ہوتی ہے کہ اس نے سمجھا. پھر معاملات اس طرح کے ہوئے, پروردگار نے بھی ساتھ دیا. گو کہ وہ صاحب کو ناحق بہت تکلیف سے گزرنا پڑا یہ دیکھنے کے لیے, یا یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ ان خاتون کی, اس کی یا بیوی کی, اس کی زندگی میں کیا اہمیت ہے. ان کو بھی ایک تکلیف سے گزرنا پڑا کہ ایکسیڈنٹ ہوا, لیکن بہرحال انہوں نے ریئلائز کیا, اور ان کو اچھے سے اب ان کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہیں. میں جب میری ملاقات جب کبھی بھی ہوتی ہے بہت عرصے میں, تو اس میں آئی اپریشیٹ, آئی پریز ہر, اور میں اس کے لیے دعا کرتی ہوں کہ پروردگار اس کی ساری آسانیاں کرے اور سارے معاملات اچھے سے اچھے, بہترین سے بہترین ہوتے جائیں.
لیکن میں مردوں سے مخاطب ہوں کہ بھائی جب آپ لوگ شادیاں کرتے ہیں تو کیا شادیاں اس لیے کرتے ہیں کہ بیویوں کو دور رکھیں اپنے سے؟ اور جب اگر ایسا ہی ہو تو پھر شادیاں ہی نہ کریں، اور جب شادی کر لیتے ہیں تو پھر معاملات کو سمجھیں کہ آپ اس عورت کے، اس سے بچے بھی ہو جاتے ہیں آپ اس خاندان کے سربراہ ہیں، اور سربراہ کا مطلب سمجھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کہ آپ اس سب چیزوں کے مالک ہیں، وارث ہیں، آپ اس کے لیے جواب دہ ہیں، پروردگار کو بھی، دنیا کو بھی. تو کیا وہ ایک عورت کو آپ اپنے مطابق یا اس کے مطابق کر کے نہیں وہ کیا جا سکتا؟ دیکھیں چینج ہونا وہ نہیں ہے کہ جی وہ میں میرے مطابق ہو جائے یا میں اس کے مطابق ہو جاؤں. ڈفرینسز ہی تو ہوتے ہیں جو آپ کو متحرک رکھتے ہیں، آپ کو ایکٹیو رکھتے ہیں. آپ کو چیلنجز ہی تو ہوتے ہیں جو آپ کو زندگی میں آگے بڑھنے کی یا زندگی میں زندہ رہنے کی آپ کو ایک امنگ دیتے ہیں. تو اس چیز کو سمجھیں. ابھی میں آ رہی تھی تو مائنڈ میں کچھ اور تھا کہ میں جس طرح بات شروع کروں گی، لیکن آبویسلی وہی والی بات آ جاتی ہے کہ آپ بہت سارے خیالات کو، الفاظ کا وہ لباس نہیں پہنا پاتے کیونکہ سننے والے، دیکھنے والے اس جگہ پہ نہیں ہوتے کہ وہ آپ کی اس بات کو اس طرح سمجھ سکیں. تو مجھے ایک خیال آیا تھا وہ میں بتانا چاہتی ہوں کہ میں شیئر کر لوں. گو کہ اٹس ناٹ اے گڈ تھنگ، لیکن مجھے ایک لمحے کو خیال آیا کہ کیا وہ میاں بیوی جو الگ الگ رہ رہے ہیں تو ان شوہروں کا ایکسیڈنٹ ہو اور وہ پھر اپنی بیویوں کے پاس پہنچیں، پھر بیویاں ان کی خدمت کریں اور پھر ان کو ان کی خدمتوں کے ثمر میں ان کے شوہر واپس مل جائیں. تو خیر پروردگار نہ کرے ایسا ہو، لیکن جو بھی خدا نہ کرے اس طرح کی سچویشن سے گزر رہے ہیں، آپ لوگ پلیز سمجھیں شادی زندگی بھر کی بات ہوتی ہے اور ایک دفعہ کا عمل ہوتا ہے. اس کو کم از کم ہماری سوسائٹی میں اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو وہ جو پہلا شخص آپ کی زندگی میں آتا ہے، کیا اس کی جگہ کوئی دوسرا شخص لے سکتا ہے؟ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. عورتوں کے لیے زیادہ مشکل ہے، مردوں کے لیے بھی مشکل ہے. ٹھیک ہے، وہی جو بات ہوتی ہے پہلی محبت نہیں بھولتے، پہلی فلانی، پہلی تو ساری پہلی چیزیں تو آپ کی اس شخص سے، اس خاتون سے شروع ہوتی ہیں. تو ہم نہیں بھول سکتے وہ لمحے، وہ باتیں، وہ وقت. تو اگر کوئی بھی ڈفرینسز ہو گئے ہیں، کوئی بات ہو گئی، تو اتنی بڑی بات تو نہیں ہوئی ہے کہ آپ ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جائیں. اور اگر ہو گئی تو ٹھیک ہے، اٹس اوکے. میں اس چیز کو بھی مانتی ہوں کہ ٹاکسک ریلیشن شپ میں رہنے سے بہتر ہے کہ آپ اس کو، پروردگار نے بھی اجازت دی، گو کہ اس نے ناپسند کیا ہے لیکن تب بھی اس نے اجازت دی ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی اس میں جو اتنے سالوں وہ اپنے شوہر سے دور رہیں تو اور اس کے بعد پھر پیچ اپ ہو گئے، تو اس کا مطلب ہے وہ اتنی بڑی بات نہیں تھی کہ جتنے میں یہ سال اس کے حائل ہوتے. تو سمجھیں اس چیز کو، ایک دوسرے کے ساتھ رحم سے پیش آئیں، محبت سے پیش آئیں، ایک دوسرے کا بازو بنیں، ایک دوسرے کے ساتھی ہیں اچھے کے دکھ سکھ کے. اور پروردگار سب اولادوں کو اپنے والدین کا ساتھ نصیب کرے ایک ساتھ. تھینک یو، ٹیک کیئر، اللہ حافظ.